فرجهم کنیز بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے در پر آپ کھڑے، اتنی ہلکی نہیں، مل کے صلوات دیتے ہیں محمد اور آل محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خادمۃ الزہرا بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں یا ان کے روضے پر یا ان کے مقبرے پر آپ یہاں موجود ہیں، ان کی قبر کے سامنے۔ فضہ خاص رسول اللہ نے عطا کی تھی بی بی فاطمہ زہرا کو سلام اللہ علیہا، اور یہ وہ خادمہ ہیں کہ دنیا کے سارے بادشاہ اور سارے شہنشاہ ان کے نالین مبارک قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں، اس لیے کہ ہمیں دنیا کے کسی بادشاہ شہنشاہ کا نام یاد نہیں ہے، لیکن یا قمبر یاد ہے یا فضہ یاد ہے، یا مولا علی کا غلام یا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیز فضہ۔ آپ جانتے ہیں فضہ کا مطلب ہے چاندی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا تھا کہ جب یہ مس کر دیں خاک کو تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ تو آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی یعنی خاک کو مس کرتے ہوئے اگر یہ نیت کریں کچھ خاص ذکر کے ساتھ تو یہ سونا بن جاتی تھی وہ خاک۔ تو آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی ون آف دا گریٹسٹ ان شیعہ ہسٹری، مرجع تقلید ہیں، انہوں نے ایک پوری منقبت کہی بی بی فاطمہ پر، اور وہ منقبت شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ ناطق مرا مگر روح القدس کو نج مدد، میری زبان کو روح القدس کی طرف سے مدد پہنچے تب میں سیدۃ النساء العالمین کی مدح کر سکتا ہوں۔ اور وہ پوری منقبت کہتے کہتے آخر میں انہوں نے جو مقطع کہا ہے وہ بی بی فضہ کے بارے میں کہا ہے، اور وہ مقطع یہ کہا ہے کہ مفتقرہ ان کا تخلص تھا، تو کہتے ہیں ای مفتقرہ متاب رو از این در به هیچ سو، اے فقیر در زہرا، مفتقرہ کا مطلب فقیر، اس در کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا، کیوں؟ اس لیے کہ جس در کی فضہ خاک کو مس کرے تو وہ سونا ہو جائے، یعنی جو چاندی ہے وہ مس کرے تو سونا ہو جائے، تو جب خاتمہ یہ ہے تو آقا زادی کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وہ بیوی ہیں جنہوں نے 20 سال تک صرف قرآن سے بات کی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ فقط قرآن سے بات کرتی تھی، ہر بات کا جواب کہ آپ قرآن سے کیوں کلام کرتی ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس ہے جو ہم یہاں زائرین آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو بی بی نے جواب یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں اعضاء کے بارے میں سوال کرے گا، آپ سے زبان کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے کیا کہا، تو میں قیامت میں اللہ کے سامنے جواب دے دوں گی کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں، جو کچھ کہا تھا وہ قرآن ہی کہا تھا۔ یہاں سے اگر ہم ایک چیز یہ ٹھیک کر کے چلے جائیں نا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر لیں، بی بی فضہ کے در سے یہ پیغام لے کے چلے جائیں، جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ زبان جسم کے سارے اعضاء سے سوال کرتی ہے کہ تم ٹھیک ہو، تو اعضاء جسم جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو۔ زبان سے 70 گنا پاسبل ہے، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، غصہ زبان سے، حسد زبان سے، لہٰذا اگر ہم نے زبان کو اپنے اہل بیت کی راہ میں استعمال کر لیا اور غلط باتوں سے روک لیا تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں حاضری کا حق ادا ہو گیا۔ اس لیے کہ بی بی نے یہ فرمایا تھا کہ میں قرآن سے بات اس لیے کرتی ہوں کہ جب قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا تو اللہ کو یہ جواب دے دوں گا کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں سوائے قرآن کے۔ لہٰذا عبداللہ مبارک کا یہ واقعہ ملتا ہے مختصر سا کہ عبداللہ مبارک یہ کہتے ہیں کہ میں صحرا میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو صحرا میں اکیلی ہے، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بی بی آپ کون ہیں، یا کیوں اکیلے صحرا میں، حجاز کے قریب صحرا میں؟ تو اس بی بی نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی قل سلام فسوف تعلمون، پہلے بات کرنے سے پہلے سلام کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے۔ تو کہتے میں تعجب میں آیا کہ میں نے ایک بات کہی، انہوں نے قرآن سے مجھے جواب دیا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انسانوں میں سے ہیں جنوں میں سے؟ تو انہوں نے سورہ زمر کی آیت پڑھی کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، یعنی میں انسان ہوں، جنوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کہا کہ پھر آپ یہاں پر کیوں ہیں، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ تو انہوں نے پھر آیت پڑھی کہ من یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کی اللہ ہدایت کرنا چاہے وہ راستہ کبھی بھول نہیں سکتا، یعنی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، مجھے جانا ایک جگہ پر۔ تو اس نے سوال کیا کہ بی بی آپ راستہ بھول گئی ہیں تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو سورہ آل عمران کی آیت پڑھی کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسانوں پر فرض ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، یعنی میں حج پہ جا رہی ہوں۔ تو اس نے یہ کہا عبداللہ مبارک نے کہ آپ جائیں، پھر کاروان کے ساتھ مل جائیں آپ۔ تو بی بی نے
آیت پڑھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی انسان پر اس کی صلاحیت سے زیادہ تکلیف نہیں رکھی، یعنی میں جلدی چل کے پہنچ نہیں سکتی وہاں کاروان میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو کھانا پینا بھوک لگ رہی ہے؟ تو سورہ انبیاء کی آیت پڑھی کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، اللہ نے کوئی جسم ایسا خلق ہی نہیں کیا جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو. تو میں بھوکی ہوں، تو اس نے کچھ کھانا پیش کیا. جب کھانا پیش کیا تو اس نے کہا کہ اچھا آپ خود سے نہیں جا سکتی، تو یہ میری سواری ہے، اس سواری پر آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ. یعنی عبداللہ مبارک خود بھی بیٹھ گیا، کہا میرے ساتھ اونٹ پہ بیٹھ جائیں. تو آیت پڑھی انہوں نے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، بہت اہم ہے. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ساتھ میں ہوتے تو فساد ہو جاتا. یعنی اگر میں کسی نامحرم کے ساتھ بیٹھوں گی ایک اتنی قریب سواری پہ تو یہ فساد اخلاقی ہے. تو عبداللہ مبارک کہتے ہیں میں اتر گیا، میں نے کہا اب آپ اکیلی بیٹھ جائیں. تو جیسے وہ بیوی بیٹھی تو انہوں نے سورہ زخرف کی آیت پڑھی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور اس کے بعد کہتے ہیں میں اس بیوی کے اپنی سواری کو بیوی کو بٹھا کر وہاں جلدی سے پہنچا آگے، اور کاروان کو جب ہم نے وہاں مل گئے ہم تو میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھئی میں جا کے کس کو بلاؤں، کون ہے آپ کے کاروان میں جاننے والا؟ تو انہوں نے 4 آیتیں پڑھی. پہلے کہا وما محمد الا رسول، یعنی ایک ہے محمد. پھر کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ایک کا نام ہے یحییٰ. پھر کہا یا موسیٰ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں خدا تم سے بات کر رہا ہوں، یعنی ایک کا نام ہے موسیٰ. اور بہرحال ایک نبی کا نام اس وقت میں ذہن سے میرے نکل رہا ہے. حضور کے بارے میں پڑھا، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو آیت یہ 4 انبیاء کے بارے میں آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ 4 ہیں جن کو میں جانتی ہوں. تو اس نے کہا کہ کون ہے یہ 4، آپ کے کون سے رشتہ دار لگتے ہیں، عزیز ہیں؟ تو آیت پڑھی والی آیت جو آج میں نے خطبے میں پڑھی تھی، المال والبنون زینۃ للحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، یعنی یہ میرے بیٹے ہیں 4. تو وہ بلا کے لے کر آیا، اور جب وہ بلا کے لے کر آئے تو 4 بیٹے آئے. تو آپ جانتے ہیں کہ میں حضرت فضا کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. تو بی بی فضا نے یہ کہا کہ یا ابت استاجر ہو، حضرت شعیب کی بیٹیوں والا واقعہ کہ اے بیٹا ان کو اجرت دو. جو حضرت موسیٰ نے ان کے لیے پانی بھرا تھا نا، تو حضرت شعیب کی بیٹیوں نے کہا تھا کہ انہیں اجرت دو. تو انہوں نے وہ آیت پڑھی یعنی ان کو اجرت دو، یہ مجھے لے کر آئے، ان کو اجرت دو. تو بیٹوں نے اپنی طرف سے کچھ اجرت دی ماں کے کہنے پر عبداللہ مبارک کو. تو پھر سورہ بقرہ کی آیت پڑھی کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے اور جس میں چاہتا ہے تھوڑا اضافہ بھی کر دیتا ہے. یعنی تھوڑا اضافہ کرو، کم دیا ہے. تو کہتے ہیں ہم نے تھوڑا سا اضافہ کیا. تو عبداللہ مبارک نے پھر حیرت سے ان بچوں سے سوال کیا کہ یہ کون ہے کہ جو میں بات کرتا ہوں سارے قرآن سے بات کر رہی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کنیز ہے فاطمہ زہرا خادمۃ الزہرا جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہا. تو یہ واقعہ میں اگرچہ کہ تھوڑا سا تاخیر ہو گئی تھی، میں چاہتا تھا کہ بی بی کی قبر کے سامنے ہی پڑھوں یہ واقعہ آپ کو سناؤں کہ بی بی نے 20 سال تک قرآن سے بات کی ہے. ویسے یہاں پر ایک نعرہ حیدری کا حق بنتا تھا کہ یا علی. یہ وہ فضا ہے کہ ایام فاطمیہ کے مصائب میں آپ نے ہمیشہ سنا ہے اور سنیں گے. پھر سے میر بھائی انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے کہ جب بی بی فاطمہ در و دیوار کے درمیان آئی تو فضا کو پکارا تھا. وہ کنیز خاص ہیں، یا فضا فخذینی علی ما قد قتل فی بطن احشائی، اے فضا مجھے جلدی سے سنبھال لینا اس لیے کہ جو میرے شکم میں تھا وہ قتل کر دیا گیا. یعنی حضرت محسن کی شہادت ہو گئی تھی اور بی بی فاطمہ در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی. تو علی کو نہیں، فضا کو خاص طور پر بلایا. اور جب مولا علی علیہ السلام بھی اس منزل پر آئے تو پھر مولا علی نے بی بی فضا سے کہا کہ اے فضا اپنی بیوی کے ساتھ رہنا، اس لیے کہ اس موقع پر ایک خاتون کو دوسری خاتون کی ضرورت محسوس ہوتی، یعنی ایک خاتون ہی دوسری خاتون کی مدد کر سکتی ہے، اس لیے کہ جو محسن تھے وہ مار دیے گئے. تو وہاں سے بی بی فاطمہ نے جو حضرت فضا کو پکارا تو فاطمہ کے بچوں کی مدافع بن گئی بی بی فضا سلام اللہ علیہا. کہ آپ جانتے ہیں کہ نوحے میں آپ نے سن رکھا ہے کہ جب شام کی بھی منزل آئی تو بی بی زینب نے سوال فضا ہی سے کیا تھا کہ کیا پتھر آ رہے ہیں تو شام آ گیا ہے کیا؟ اور یہ وہ فضا ہے کہ جب یزید کے دربار میں یزید شراب کے نشے میں تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک مرد بچا اس کاروان میں، علی زین العابدین، تو جلاد سے کہا جاؤ یہ ایک مرد ہے، اس کی گردن اڑا دو. تو سجاد موت کے لیے تیار ہوئے. الموت لنا عادت و کرامت و شہادت،
مولا نے آگے بڑھ کر کہا موت ہماری عادت ہے، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن بی بی زینب ہے محافظ امامت، لہذا بی بی سجاد کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئیں اور کہا اے یزید جب تک زینب زندہ ہے کوئی میرے سجاد تک پہنچ نہیں سکتا. سبحان اللہ، محافظہ ولایت و محافظہ امامت بی بی زینب پر ہمارا سلام ہو. اور یزید ملعون اور پست شراب کے نشے میں کہتا ہے اے جلاد ایسا کر تو زینب پر تلوار چلا دے. یہ فاطمہ کی بیٹیوں کا عجیب مقدر ہے، کبھی مدینہ میں تماچا مارا جائے، کبھی کوفہ اور شام کے بازاروں میں چادریں چھینی جائیں اور وہاں تماچے مارے جائیں، اور کبھی قتل کرنے کا حکم دے دیا جائے کہ اے جلاد تو زینب پہ تلوار چلا دے. یہاں تک کہ بی بی فضہ جو حبش کی ملکہ رہ چکی تھی، یہ بی بی وہ آئیں اور انہیں بی بی فاطمہ کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ اے فضہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، ایام فاطمیہ میں تو دنیا سے جا رہی ہوں لیکن میرے بچے تیرے حوالے. تو آقا حسن کو زہر دے دیا گیا، آقا حسین کا لاشا پامال ہو گیا، اب زینب کو بچانا وہ میرا کام ہے اور میری ذمہ داری ہے. لہذا آ کے کھڑی ہو گئیں بی بی کے سامنے اور آ کر کہا کہ اے یزید جب تک فضہ موجود ہے کوئی میری بیوی تک نہیں پہنچ سکتا. تو یزید نے کہا اے جلاد تو فضہ کی بھی گردن اڑا دے. حبش کی ملکہ تھی، وہاں پر بہت سے سفیر بہت سے عمرا حبش کے تھے اس دربار میں. تو بی بی نے کہا کہ اے حبش کے رہنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارے سامنے تمہاری شہزادی پر ہاتھ اٹھایا جائے اور تمہاری غیرتوں کو کچھ نہ ہو اور تم خاموش بیٹھے رہو. وہاں پر کئی برہنہ تلواریں باہر آ گئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ اے یزید اگر فضہ کو کچھ ہو گیا تو یہاں پر خون بہ جائے گا. اور یزید نے مجبور ہو کر جلاد کو واپس بلا لیا کہ فضہ کو کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. بس جان تو بچ گئی لیکن علی کی بیٹی کا دل گویا ٹوٹ گیا. اور بی بی نے دربار سے مدینے کا رخ کر کے فرمایا السلام علیکہ یا رسول اللہ. نانا بھرے دربار میں کنیز کی حمایت کرنے والے تو مل گئے لیکن تیری نواسی کی حمایت کرنے والا اور زینب کو بچانے والا کوئی نہ ملا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. مدد کرو فضہ، مدد کرو فضہ. جناب سیدہ کا پرسہ جناب فضہ کی بارگاہ میں، اے مدد کرو فضہ، مدد کرو فضہ. شکستہ پیغیلو سے میرے یہ در ہٹا دو خدا را. مدد کرو فضہ، مدد کرو فضہ، مدد کرو فضہ. ہے میں بال کھول کے عرشے الا ہلا دوں گی. ابوالحسن کو نہ چھوڑا تو بددعا دوں گی. دعا کے واسطے میرا یہ ہاتھ اٹھا دو خدا را. مدد کرو فضہ، اے مدد کرو فضہ، مدد کرو فضہ. آئے گرا ہے ٹوٹ کے آنگن میں گوشوارا میرا. ہے کان زخمی ستمگر نے اس طرح مارا. علی نہ دیکھے خدا را چھپا دو زخم یہ میرا.
مدد کرو فضا، اے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا. یہاں میں فاطمیہ ہے جناب فضا سے اذن زیارت شہزادی اذن پرسا طلب کرتے ہیں. آخری بند سنیے مصائب کا. شہزادی نے کیا کیا بتایا جناب فضا کو. آخری مصیبت سنیے. اے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا. اے یہ بات سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے. حسین کرسی کا ہاتھ جوڑ کر. اے یہ بات سوچ کے دل غم سے پارا پارا ہے کہ حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے. حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے. بتاؤ کیسے کروں گی بھلا میں سامنا اس کا. مدد کرو فضا، اے مدد کرو فضا، مدد کرو فضا. کیسا ہے یہ چراغ دل ڈوبے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے، بازو بندھے ہوئے ہیں اور خون رو رہی ہے آنکھیں. آنکھوں کے خون سے رستے منہ میں نہا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے، ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جکڑے. بچے جو گر رہے ہیں وہ مرتے جا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے اما فضا، بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا، اے نامحرموں کے لب پر آیا ہے نام میرا. ارے مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائیں. ارے اے قیدیو دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئیں. ارے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں. کیا شام آ گیا ہے. نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا. اے آنکھیں
بوند اس کی اور خاک پر ہے گرتا، ارے عباس کا یہ سر ہے تیور بتا رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے، ریحان قیدیوں میں ہے برپا ہے شور گریا، پلکوں سے کر رہی ہے ماتم جو بنت زہرا، سجاد نوحہ خواں ہے نوحہ سنا رہے ہیں، یا شام آ گیا ہے، اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں. یہ بی بی کی زیارت لکھی ہوئی ہے سامنے اس طرف آپ کے لیفٹ پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء والحسن والحسين النجباء أبواب الرحمة والرجاء، السلام على من سماها الرسول وهداها لابنة البتول. سلام اس بی بی پر کہ جس کا نام خود رسول اللہ نے فضا رکھا، سبحان اللہ، اور جنہیں ہدیہ کیا اپنی بیٹی کو. السلام علی خادمۃ الزہراء فضة النوبیہ الراضیۃ المرضیہ والمحتسبۃ التقیہ، السلام علی حافظۃ القرآن، اے قرآن کی حافظہ پر سلام ہو، والمتکلمۃ باللغۃ الرحمن، اے اللہ کی لغت میں بات کرنے والی بی بی آپ پر سلام ہو، والمطیعۃ لأہل التقوی والایمان وقاسم النار والجنان، السلام علی من بایعت وشایعت وتابعت وکملت وصبرت واحتسبت وما نكلت وما جدلت. السلام عليك أيتها المؤمنة الكريمة الطيبة لله ورسوله المطيعة لله ورسوله وأمير المؤمنين وفاطمة بنت الأمين والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جزاك الله خير جزاء المحسنين.